قیام پاکستان سے لے کر اب تک مسلسل پاکستان کی نظریاتی حدود پر حملہ کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ کچھ ایسا ہی حملہ دیسی لبرلز کی طرف سے حالیہ دنوں میں بھی کیا گیا، جب اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے طلاق کے بعد مرد کے اثاثوں میں حصے کے حوالے سے کیس کی تفصیلات سامنے آئیں۔ اس حوالے سے شعیب صاحب کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی، جس میں وہ اس حوالے سے تفصیلاً گفتگو کرتے دکھائی دیے۔ پاکستان کو سیکولر یعنی قانونی طور پر لا دین بنانے کی کوشش بہت تیزی سے جاری ہے۔ پچھلے سالوں سے فیملی لاز میں بھی رد و بدل کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا آغاز 2024 میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر سید علی ظفر نے کیا۔ انہوں نے سینیٹ میں ایک بل پیش کیا کہ طلاق دینے کی صورت میں شوہر کو شادی کے بعد کے اپنے آدھے اثاثے عورت کو دینے پڑیں گے۔ اس بل کو سینیٹ کمیٹی نے مسترد کر دیا، لیکن یہ سازشیں رکتی کہاں ہیں؟ پچھلے دنوں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک مقدمے کے فیصلے میں حکومت کو لکھا کہ وہ باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے شادی کے بعد بیوی کو شوہر کی جائیداد اور اثاثوں میں شریک قرار دے کر منصفانہ حصہ دلوائے۔ بظاہر یہ بات تو بہت اچھی لگتی ہے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے عورت کو تحفظ ملے گا، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا واقعی یہ قانون عورت کو تحفظ دے گا یا خاندانی نظام کو مزید کمزور کر دے گا؟ کیا یہ انصاف ہے یا ایک ایسا مفروضہ جس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں؟ پاکستان میں سوشل اپلیکیشنز پر کی جانے والی بلاسفیمی پر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ایکشن لیتے ہوئے میٹا سے بات چیت کر کے فیس بک پر موجود بلاسفیمی گروپس کو پاکستان میں بند کروا دیا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کو فیس بک کے حوالے سے درخواست دینے والے افراد میں سر فہرست ایڈوکیٹ راؤ عبدالرحیم ہیں، جن کے خلاف بلاسفیمی پروٹیکشن گروپ نے بھرپور پروپیگنڈا کیا تھا۔ اسی حوالے سے ایڈوکیٹ راؤ عبدالرحیم نے شو میں بات کرتے ہوئے کچھ یوں تبصرہ کیا۔ راؤ صاحب، یہ کہیے گا، آپ پر الزامات لگے، آپ کو بلاسفیمی بزنس گروپ بنا کر پیش کیا گیا، عوام کے سامنے آپ پر الزام لگایا گیا کہ آپ یہ من گھڑت کہانی بنا کر پیسے کمانے کی سازش کر رہے ہیں، مگر آج یہ تمام الزامات دھل چکے ہیں اس وقت جب میٹا کی جانب سے ایکشن لیا گیا ہے اور وہ تمام پلیٹ فارم جو منظم طریقے سے یہ بدترین بلاسفیمی کر رہے تھے انہیں بلاک کر دیا گیا ہے۔ سر کیا کہیں گے اس پر، آپ کی رائے کیا ہے؟ الزامات تو دیکھیں نا ضرور لگے اور پوری ایک پلاننگ کے ساتھ لگائے گئے، پوری ایک کانسپائریسی بلڈ اپ ہوئی، ایک پورا گروہ ہے جو اس کے پیچھے چل رہا ہے اور پوری کانسپائریسی جو انٹرنیشنل ہے اس کے سہولت کار اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ صرف مجھ پہ نہیں، میرے ساتھ جو مدعی بنتے گئے، جن لوگوں نے درخواستیں دی، جنہوں نے آواز اٹھائی، ان سب کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا گیا۔ اگر ہم غلط تھے تو یہ ہم نے بلاک کیوں کروائے؟ اگر یہ کاروبار تھا تو یہ بلاک کے لیے ہماری درخواستیں کیوں تھی؟ یہ درخواستیں تو مخالف گروپ کی ہونی چاہیے تھی، لیکن مخالف گروپ نے تو آج بھی کچھ نہیں کہا اس پہ۔ راؤ عبدالرحیم صاحب نے بلاسفیمی کے مجرمان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی ملزم کو یا اس کے لواحقین کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ ری فورینزک کروا لے، لیکن یہ سب در حقیقت ٹگوسلے ہیں۔ کہ جب ری فورینزک ہوگی تو اس میں سے کیا کچھ نکلے گا، اس کی فیملی کو پتا ہے، اس کے پیچھے بات کرنے والوں کو پتا ہے، اس کے سہولت کاروں کو پتا ہے۔ یہی ایشو ہے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس کو اعتراض ہے وہ آئے، ری فورینزک کی درخواست دے، ہم بھی اس کو آن کرنے کی اپلیکیشن دیتے ہیں کہ بالکل اس کو ری فورینزک کر دیں اس کے موبائل کی، تو دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے۔ حال ہی میں لاہور کی ایک سیشن عدالت نے علی ظفر کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے ڈیفیمیشن کیس میں میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے بعد پاکستان کے دیسی سیکولر جتھے نے واویلا کرنا شروع کر دیا، جن میں نمایاں نام عفت عمر کا رہا۔ عفت عمر نے ایک ہی دن میں علی ظفر کے خلاف ٹویٹس کا انبار لگا دیا اور انہیں ایک پروفیشنل ہراسر ڈکلیئر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہاں زیر موضوع بحث علی ظفر کا کردار نہیں ہے، بلکہ عفت عمر کا وہ منافقانہ رویہ ہے جو کہ پاکستان کے دیسی سیکولر اور لبرل کا وتیرہ ہے۔ اسی اثناء میں جب عفت عمر علی ظفر کے اوپر مختلف ٹویٹس کے ذریعے سے کردار کشی کا الزام لگا رہی ہیں، وہیں ان کا اپنا بھی ایک کلپ وائرل ہوا ہے جس میں وہ فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب کے ساتھ بار بار جان بوجھ کر ہگ کرنے کا واقعہ ہنس ہنس کر سنا رہی ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو ٹھرکی ڈکلیئر کر رہی ہیں۔ جی، اور میں نے ان کے ساتھ اتنی جپیاں ڈالی تھی، میں ری ٹیکس کرواتی تھی ان کے جپیاں ڈالنے کے، دو ہی واز پلئنگ مائی فادر، تو ان کو تو نہیں پتا تھا میں کیا کر رہی ہوں، میں اپنی ٹھڑک پوری کر رہی تھی اینڈ ہی نوز اباؤٹ اٹ ناؤ۔ میں نے کہا رات رات آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ، اٹ واز اے ڈریم کم ٹرو۔ پاکستان کے دیسی لبرل جہاں علم سے محروم ہیں، وہیں ان کی زبانیں بھی غلاظت میں لپٹی نظر آتی ہیں۔
जिन सोशल मीडिया सार्फिन ने इफ़त उमर की ट्वीट पर तबसरा किया, इफ़त उमर ने ना सिर्फ गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल किया बल्कि इनकी तस्वीर को उनकी इजाज़त के बगैर सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया। इफ़त उमर की गालियाँ, दूसरों का प्राइवेसी ब्रीच करना इस बात की वाज़ेह अक्कासी करता है कि जिस नज़रिए और निज़ाम को ये पाकिस्तान में नाफिज करना चाहते हैं वो भी इतना ही पाक साफ है जितना कि इनके अल्फाज। कहने को साइंसदान कहलवाने वाले लेकिन दीन पर हर्जा सराई से शोहरत पाने वाले परवेज़ हूदबाई साहब ने हालिया दिनों में एक और शगुफा बयान किया कि साइंसदानों से मज़हब के बारे में पूछा जाए तो 90% ये कहते हैं कि हमारा कोई मज़हब नहीं। खुर्रम इलाही साहब ने परवेज़ हूदबाई साहब के इस भोंडे दावे को किस तरह शवाहिद की बुनियाद पर रद्द किया, आइए मुलाहिजा करते हैं। साइंसदानों से पूछें कि तुम्हारा मजहब क्या है, तो 99% ये कहते हैं कि हमारा कोई मजहब नहीं है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की 2015 में होने वाली स्टडी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी है, जिसमें 9422 साइंसदानों से एग्जैक्टली क्वेश्चन भरवाया गया और जो नताइज निकले वो परवेज हूदबाई साहब की पसंद के बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। जैसे वो इकबाल को पढ़े बगैर इकबाल के खिलाफ है, इसी तरह वो लगता है साइंस के मामले में भी अब स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देने लगे। इंडिया, इटली, ताइवान, टर्की में आधे से ज्यादा जो साइंसदान है अपने आप को किसी मजहब से रिलेट कर, लेकिन हांगकांग उसमें जनरल पॉपुलेशन 55% एथीस्ट है, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी सिर्फ 26% एथीस्ट है। यानी अगर आम लोग गैर मजहबी तो साइंसदान उनसे ज्यादा मजहब पर यकीन रखते हैं। जब प्यू ने बहुत बड़ी रिसर्च की कि क्या साइंसदान गैर मजहबी होते हैं, सैडली नो, फिर जवाब ऐसे नहीं आया। 51% किसी न किसी हायर पावर पे यकीन रखते हैं, 33% किसी मखसूस खुदा में यकीन रखते हैं और 18% किसी यूनिवर्सल स्पिरिट में यकीन रखते हैं। गलीलियो हिमसेल्फ ए रिलीजियस पर्सन, कितना ज्यादा चर्च ने तंग किया मगर उस वजह से वो चर्च मुखालिफ नहीं हो गया। उसने कहा यार ये कम जानते हैं, मैं ज्यादा जानता हूं, और मेरे ज्यादा जानने की वजह यह है कि कायनात में कोई खुदा। बिग बैंग थ्योरी वो एक डिवोट क्रिश्चियन प्रीस्ट ने दी जिसका नाम जॉर्ज लेमेटर था। ग्रेगोर मेंडल वो भी एक ऑगस्टेनियन फ्रायर थे, यानी प्रॉपर तबलीग करने वाले क्रिश्चियन के एक फिरके से उनका ताल्लुक था। अभी भी जो जिनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं फ्रांसिस कॉलन, तो उनके लगने पर बड़ी बात हुई थी कि वो इतने ओवरली डिवोट क्रिश्चियन है। 99% साइंसदान मजहब बेजार नहीं है। और जैसे आपने फरमाया प्रवेश साहब कि जब पूछा भी गया और बहुत माजरत के साथ आप हमसे बड़े हैं, आपसे उम्मीद थी कि आप फ्री थिंक और साइंस लाएंगे, स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं लाएंगे, माजरत के साथ आपके रवैये भी मौलवियों वाले हैं।